مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے، خیانت سے، منافقت سے، ملاوٹ سے، غلط بیانی یا وعدہ خلافی سے، کم تول کر زیادہ بتائے یا نقص چھپا کر بیچ دے، تو ایسا کر کے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا۔ یہ کمال ہے اس کے پاس جس کے ذریعے وہ بآسانی کسی کو بھی اپنی مٹھی میں لے کر جیت سکتا ہے۔ بظاہر وہ خوش ہوتا ہے، قہقہے لگاتا ہے، دوسروں کو لوٹ کر اپنی کامیابی کا جشن مناتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے اصل دھوکہ تو اس نے کھایا ہے اپنے ہاتھوں، خود اپنے ساتھ۔ اندھیرے میں اس نے دوسروں کو رکھنا چاہا تھا، مگر حقیقت میں خود تاریخی میں ہے، جہالت کی تاریخی میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ خسارے کا سودا۔ اپنا ایمان اطمینان قلب بیچ کے بدلے میں اضطراب خرید لیا، نافرمانی کی، اللہ کا قہر مول لیا۔ چند پیسوں کے عوض اتنا سستا سودا، تھوڑے سے نفع کی خاطر جو ناپائیدار ہے، ہمیشہ کے لیے خسارہ منتخب کر لیا۔ ہم جس نبی کی امت ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس پر غور و فکر، پختہ ارادہ، عمل ضروری ہے۔ اگر وہ کبھی دھوکہ دیتا ہے اور دے رہا ہے، دوسروں کے اعتماد سے کھیل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان کی فہرست میں ہی نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے آخرت کی فلاح حقیقی فلاح ہے۔ آخرت بیچ کر دنیا اور ہمیشہ کے لیے ذلت خریدا تو کتنا برا سودا ہے، اور اپنے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، مگر افسوس کہ اسی معاشرے میں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کسی نہ کسی طرح کسی مسلمان سے دھوکہ نہ کھایا ہو۔ دھوکہ دہی ہر سو پھیل گئی، طبیعت و مزاجوں میں اس قدر رچ بس گئی کہ کوئی سوچتا بھی نہیں کہ ہمیں دنیا و دین کے تمام معاملات میں دیانتداری سے کام لینے کا حکم ہے۔ دھوکہ دہی کی چند جھلکیاں۔ جب آپ خریدار ہوں تو یقیناً آپ کا سامنا ایک اچھے با اخلاق سوداگر سے ہوگا، مگر جب وہی چیز جو آپ نے خریدنے کے بعد کسی وجہ سے واپس کرنا ہو تو وہی با اخلاق سوداگر بد اخلاقی پر اتر آئے گا، بجائے مطمئن کرے لیکن ان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، جیسے وہ چیز خریدی نہ گئی ہو، مفت میں ملی ہو۔ ایسے سوداگر ہمیشہ کے لیے نہ صرف اپنے خریدار بلکہ ان سے وابستہ گاہکوں کو بھی کھو دیتے ہیں، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آن لائن تجارت ویسے تو بہت سود مند ہے اور اس کا کافی چرچا ہے، مگر ان کے ذریعے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دکھایا کچھ جاتا ہے، آتا کچھ اور ہے۔ اس پر شرط بھی رکھ دی جاتی ہے کہ پیکنگ کھولنے سے پہلے پیمنٹ کر دی جائے۔ غلطی کی صورت میں ان کی ذمہ داری نہیں۔ بعض ویب سائٹ لوگوں کو آن لائن کمائی کا ڈھارس دے کر ان کے پیسے اور محنت سے فائدہ اٹھاتی ہیں، یا تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہیں یا جھوٹ بول کر ٹالتی رہتی ہیں۔ انعام کے لالچ میں لوگوں کو پھنسا کر ان کی جیبوں کو خالی کر کے اپنی سیل بڑھانا بھی فیشن بن چکا ہے۔ دھوکہ دینا آسان ہو گیا، یعنی آج دھوکہ دینا بہت آسان ہے۔ ان دھوکہ دینے والوں کی پکڑ ناممکن ہے۔ بس صبر کر کے دوبارہ کسی پر اعتماد نہ کرنے کا عزم کر کے ہم خاموش ہو بیٹھتے ہیں۔ یہاں کے دھوکے عارضی ہیں۔ کسی مومن کو اگر کوئی ایسا بھی پہنچے تو اس کا اجر ہے جو ہمیں دھوکہ کھا کر مل جاتا ہے، مگر جو دھوکہ دیتا ہے اس کے لیے لازمی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے، خود کو اپنے نبی کا امتی بھی سمجھتا ہے، دھوکہ دہی کی روش سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا دین اور ایمان بھی خطرے میں ہے۔ وہ اس کی مخلوق کو لوٹ کر اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ اس میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ دیانت و صداقت اسلام کے ستون ہیں۔ جو اس سے محروم ہوا وہ بڑا بد نصیب ہے۔ قوم شعیب جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان میں کثرت تھی کہ وہ کم تولتے تھے، خیانت کرتے تھے، بد دیانت تھے، دھوکے بازی سے مال بڑھاتے تھے، جبکہ اللہ نے دھوکے کو حرام قرار دیا۔ دھوکے سے کمایا گیا پیسہ بھی تباہی اور بربادی ہے۔ ان سے مادی اشیاء کا حصول تو ممکن ہے، مگر سکھ اور چین رخصت ہو جاتا ہے۔